اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے اور خوش باش ہوں گے۔ دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں ہیں جو خدا واحد کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ بت پرستی ان سنگین گناہوں میں سے ایک ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بت پرستی اور شرک و کفر کو بغیر توبہ کیے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ مختلف قومیں مختلف قسم کی بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور ان کے پوجنے کی نوعیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ایک کی طرز عبادت جدا ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور سب سے پہلے کس نے شروع کی، اور شیطان نے سب سے پہلے کن لوگوں کی بت بنائے اور ان کی پوجا کرنا شروع کروائی، اور دنیا میں سب سے پہلے جن کی پوجا شروع ہوئی وہ لوگ کون تھے، اور یہ بت پرستی دنیا کے اندر کس طرح پھیلی۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ شیس علیہ السلام کو ان کے بعد نبوت ملی۔ تمام انبیاء کرام اور رسولوں نے واحد لا شریکہ یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور شیطان مردود نے اولاد آدم کی دشمنی میں لوگوں کو شرک کی جانب بلایا۔ اس نے یہ مکاری براہ راست نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی برگزیدہ شخص کی شہرت، عوامی مقبولیت اور ان کے حوالے سے عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں اس قدر بٹھایا کہ لوگ اس شخصیت کو اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ یا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ود، شواق، یعوق، یعوس اور نصر، یہ ان بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے، مگر یہ 5 اس کے نزدیک عظمت والے تھے۔ ود یہ مرد کی صورت پر تھا، سواح عورت کی صورت پر، اور یعوس شیر کی شکل پر، یعوق گھوڑے کی، اور نصر گرگس یعنی گدھ کی۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے، اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ کفار نے لوگوں کو ان کی عبادت کے لیے بھی حکم دیا تھا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ ود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہے۔ بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کے قوم کے ایک فرد کو بتایا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک نیک اور محبوب قوم پر تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قوم والوں کو بڑا رنج ہوا، ایک غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان مردود انسان کی شکل میں حاضر ہوا، اور اس نے اہل قوم سے کہا کہ میں آپ کا غم آہوزاری دیکھ رہا ہوں، آپ کے لیے اس کی مثال کا ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں جس کو تم لوگ اپنی مجلس میں رکھ لینا، پھر تمہارے دل بہل جائیں گے۔ انہوں نے ہاں کہا تو شیطان نے ان کے لیے ود کا مجسمہ تراش دیا، اور اس کو انہوں نے اپنے مجلس میں رکھ لیا۔ اس کو وہ خوب یاد کرتے تھے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کو یہ خوب یاد کرتے ہیں تو اس نے اس لوگوں سے کہا کہ میں تم سب کے گھر میں ود کا ایک مثالی مجسمہ بنا کر رکھ دوں گا۔ لوگوں نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور ود کے مجسموں کو دیکھ کر اس کو یاد کرتے تھے، لیکن ان کی نسل اس بات کو بھول گئی کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف مجسمہ دیکھ کر ود کو یاد کرتے تھے۔ بعد کی نسلوں کو شیطان نے بتایا کہ آپ سب کے آباء و اجداد اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ نسل جدید نے اس کو عبد سے معبود کی طرف منتقل کر دیا اور معبود برحق کی عبادت کو ترک کر دیا۔
ود کا بت دنیا میں پہلا بت تھا جس کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس کی عبادت کی گئی تھی۔ اس دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی تھی، پھر دھیرے دھیرے دنیا میں نئے نئے علاقائی و قبائلی بت ایجاد ہوتے گئے اور شرک کا بازار گرم ہوتا گیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ بت پرستی کی ابتدا اور آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ جزیرۃ العرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والا کا نام عمرو بن عامر بن لہی الخزاعی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن الحی الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے صیبہ کی رسم نکالی۔ صیبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبود کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ نہ اس پر بوجھ لاتے ہیں اور نہ سواری کرتے ہیں۔ عرب میں بت پرستی کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ عمرو بن لہی الخزاعی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا۔ چونکہ شام انبیاء السلام کی سرزمین ہے، چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ ہیبل بت کو لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ عمرو کو اپنے پیشوا سمجھتے تھے، لہذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی، اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی، اور ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی بت پرستی اور ستاروں کی پرستش کا زمانہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ازر سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کہیں بھی وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں ہوتی تھی، خود نمرود خدا بن بیٹھا تھا۔ پیارے دوستو، قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کی جستجو کا واقعہ بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قطب ستارے، بعد میں چاند اور آخر میں سورج کو معبود سمجھا، مگر ڈوب جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو کلمات ادا کیے وہ یہ ہے، میں نے تو پوری طرح اپنا رخ اس ذات کی جانب کر لیا جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام۔ دراصل شیطان کا مشن یہ ہے کہ وہ انسان کو رب کی پرستش سے نکال کر غیر اللہ کی پرستش میں لگا دیتے ہیں۔ بت پرستی کی ابتدا کسی بھی حوالے سے ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کی شہرت و مقبولیت کی وجہ سے لوگ اس کی قدر و منزلت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت و عقیدت میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہر بات پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا وسیلہ بنا لیتے ہیں، یا پھر خود کو با اختیار سمجھ کر اس کے سامنے یا پھر اس کے قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ یہی بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کرتے ہیں، ان کی سفارش کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مشرکین مکہ نے اپنے تمام بتوں کا کسی نہ کسی طرح کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے آئے کہ آپ جس اللہ واحد کی پرستش کا کہتے ہیں ہمیں اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اس کی اقتدار اور اختیار میں کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ واحد لا شریک اور قرآن کی صورتوں میں معبود الہی ہونے کا خلاصہ ہے۔ اسلام آنے سے قبل الہامی کتابوں کے ماننے والے یہود و نصارہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور تثلیث کی پرستش شروع کر کے شرک کا ارتکاب کرتے رہے۔ زرتشت آگ کی پوجا، بودھی بدھا کی پوجا اور ہندو ہزاروں لاکھوں دیوی دیواؤں اور جانوروں اور شجر و حجر کی پرستش کرتے رہے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولوں نے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اپنی پیروی اور فکر آخرت کی دعوت دی ہے، مگر آج دنیا بھر میں انسانوں کی اکثریت یا تو شرک میں مبتلا ہے یا لا دین ہے۔ چاند ستاروں پر کمند ڈالنے والے، سمندر کی گہرائیوں میں کوچ لگانے والے اپنے ہی بنائے ہوئے بت اور بے اختیار انسانوں کی پرستش کرتے ہیں، اور جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ چل دیے سوئے حرم کوئی بتا سے مومن، جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔